بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ پرویز خٹک صاحب اگر کل پھٹ پڑے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کی وقتی ناراضگی تھی، بلکہ اس کا ایک لمبا چوڑا پس منظر بھی ہے اور پیش منظر بھی ہے۔ پیش منظر اس حوالے سے بھی ہے کہ مستقبل قریب میں آپ کو اسی طرح بہت سارے واقعات دیکھنے اور سننے کو مل سکتے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں۔ وہ پاپولر آدمی نہیں ہیں، اچھی تقریریں نہیں کر سکتے، اچھی گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن سیاسی داؤ پیچ کو اور ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وہ پیپلز پارٹی میں رہے، دور جوانی میں وہ پرویز رشید اور چودھری نثار علی خان اور اس طرح کے لوگوں کے دوست رہیں، اور پھر پیپلز پارٹی میں انہوں نے لمبے عرصے سیاست کی، بے نظیر بھٹو صاحبہ اور خصوصاً آفتاب شرپاؤ صاحب کے زیر سایہ۔ وہ کسی زمانے میں زرداری صاحب کے بھی ایڈوائزر رہے، لیکن اصل میں وہ زیر تربیت رہے اور خاص مشیر رہے اور آفتاب شرپاؤ صاحب کے۔ اور پھر جب آفتاب شرپاؤ صاحب پیپلز پارٹی سے نکلے تو وہ بھی ان کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ جنرل مشرف کے دور میں وہ ضلع نوشہرہ کے ناظم بھی رہے، تو وہ حلقے کی سیاست کو بہتر جانتے ہیں اور جوڑ توڑ کی سیاست کو بھی بہتر جانتے ہیں۔ اس دوران انہوں نے اپنے کاروبار کو بھی وسعت دی، تو یہ سارے رموز وہ جانتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں وہ جب شامل ہوئے جہانگیر ترین صاحب کی قربت کی وجہ سے اور کچھ ان لوگوں کے ذریعے جو اس وقت پی ٹی آئی میں لوگوں کو شامل کرا رہے تھے، تو پاپولر وہ اس وقت بھی اپنے حلقے سے باہر نہیں تھے، اس لیے جو پارٹی الیکشن تھا اس میں جہانگیر ترین بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اعظم سواتی بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن وہ اسد قیصر نے جیتا تھا۔ لیکن وہ جوڑ توڑ کے اتنے ماہر تھے اور ڈرائنگ روم سیاست کے کہ وزارت اعلیٰ ان کے حصے میں آئی۔ اور پھر حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ اس مخلوط حکومت کو اگر چلائے رکھا اور بچائے رکھا تو وہ پرویز خٹک صاحب ہی کا کارنامہ تھا کہ جماعت اسلامی کو بھی ساتھ رکھا انہوں نے۔ آفتاب شرپاؤ صاحب پہلے ناراض ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے جا کے جرگے ورگے کیے اور ان کو منا لیا، اور ان کو ناراض بھی انہوں نے نہیں کیا تھا بلکہ وہ مرکز سے ناراض کیے گئے تھے۔ تو اس لحاظ سے ان کا سینہ بڑا کشادہ ہے۔ اب جو گزشتہ الیکشن ہوا تو گزشتہ الیکشن میں خلاف روایت، جو خیبر پختونخوا کی روایت کے بالکل برعکس تھا کہ ایک پارٹی حکمران رہنے کے بعد دوبارہ الیکشن جیتے، تو پرویز خٹک صاحب کی زیر قیادت وہاں پہ الیکشن، اگر تو وہ الیکشن تھے، میں تو خیر اپنی ذاتی رائے میری آپ کو معلوم ہے کہ میں 2018 کے الیکشن کو الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن مانتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب اور ان کا تو یہی موقف ہے کہ نہیں، وہ جینون الیکشن تھا۔ تو اگر وہ جینون الیکشن تھا تو پرویز خٹک صاحب نے نہ صرف یہ کہ صوبے کی پوری تاریخ کی جو روایت تھی اس کو توڑ دیا، دوبارہ نہ صرف یہ کہ اکثریت حاصل کر دی بلکہ 2/3 میجارٹی میں اپنی پارٹی کی اکثریت کو تبدیل کر دیا۔ اب اس سے بڑھ کر تو پھر اگر میرٹ پہ فیصلے ہوتے تو ان کو ہی وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے تھا، لیکن کہیں ایک دو مقامات پہ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے عمران خان صاحب کی انا کو ہٹ کیا تھا، یا کہیں ایک دو جگہوں پہ انہوں نے نہ کر دیا تھا، اور اس کی نہ کی سزا پہلے ان کو یہ دی گئی کہ اپنے کیبنٹ میں عمران خان صاحب نے ان کے مقابلے میں شاہرام خان اور عاطف خان کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور یہ تاثر دے رہے تھے اور ان کو بتایا بھی تھا کہ ان کے نیکسٹ وزیر اعلیٰ وہ عاطف خان ہوں گے۔ دوسرا، چونکہ این پی کی حکومت میں اعظم خان صاحب نے پرائزڈ پوسٹنگز کی تھی اور وہ این پی کے بندے سمجھے جاتے تھے، تو ان کی اور پرویز خٹک صاحب کی نہیں لگتی تھی، اس لیے پرویز خٹک صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان کو کوڈے لائن لگا دیا گیا۔ لیکن اعظم خان نے اپنا کوئی رابطہ بنا لیا، پہلے جہانگیر ترین سے اور پھر ان کے ذریعے عمران خان سے، اور ان کو اپنے شہر میں لے آئے۔ تو پرویز خٹک کی مرضی کے خلاف پہلے ان کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری لگا دیا گیا، اور پھر ان پہ چیک رکھنے کے لیے ان کی مرضی کے خلاف اعظم خان کو وہاں کا چیف سیکرٹری لگا دیا گیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ایک چیف منسٹر کی انسلٹ ہوا کرتی ہے۔
اسی طرح ان کے دوسرے چیف سیکرٹری تھے ارباب شہزاد، انہوں نے بطور چیف سیکرٹری ان کے خلاف خط لکھا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے بعد ازاں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پارٹی میں شامل کروا دیا۔ اب یہ صورتحال تو تھی، الیکشن میں کے بعد ان کو وزارت اعلیٰ تو نہیں دی گئی، لیکن یہ توقع کی جا رہی تھی کہ مرکز میں ان کو کوئی اہم منصب دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ آ کے ان کو ایک کوڈے لائن کی وزارت یعنی وزارت دفاع دی گئی، اور ہم حیران تھے کہ پرویز خٹک صاحب نے صبر سے کام لے کے اس کو بھی برداشت کیا۔ اب وزیر دفاع سب کچھ کرتا ہے، لیکن وزارت دفاع سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یا دفاع کے معاملات سے، لیکن ربط ضبط ہو جاتا ہے، اور اس ربط ضبط میں ظاہری بات ہے کہ پرویز خٹک صاحب چونکہ اتنی تابعداری کرتے رہے کہ جو دفاع کے لوگ ہیں وہ ان کے گڈ بکس میں شامل رہے، اور وہاں پہ وہ اعظم خان کے ذریعے بھی ذلیل کروائے جاتے رہے اور باقی وزراء کے ذریعے بھی کروائے جاتے رہے۔ اسی طرح صوبے کے معاملات محمود خان اور مراد سعید اور اس طرح کے لوگ تو چلاتے رہے شاہ فرمان، لیکن اس میں پرویز خٹک صاحب کی کوئی سے نہیں تھی۔ ان کا زیادہ تر معاملہ ان کے حلقے تک محدود رہا، اور ذاتی حیثیت کو استعمال کر کے اور پوزیشن کو وہ اپنے حلقے میں کام کرواتے رہے، لیکن نوبت یہاں تک آئی کہ ان کے سگے بھائی بھی ناراض ہو گئے اور انہوں نے وزارت بھی چھوڑ دی، اور ان کے بھتیجے نے پارٹی بھی چھوڑ دی، اور ان کے خاندان کے اندر بھی اختلافات پیدا ہو گئے۔ اب یہ سب کچھ تو ہو رہا تھا، لیکن جب اب پارٹی کی حالت پتلی ہو گئی اور محمود خان اور اس طرح کے لوگوں نے مل کے وہاں پہ پارٹی کا جو حشر کر دیا ہے، تو اس کا نتیجہ بلدیاتی الیکشن کی صورت میں بھی آ گیا۔ تو عمران خان صاحب نے بادر ناخواستہ ان کو ذمہ داری دی دوبارہ خیبر پختونخوا میں پارٹی کی تنظیم کو فعال کرنے کا، اور ظاہری بات ہے کہ نام تو جمہوریت کا لیتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر کئی سالوں سے الیکشن نہیں ہوئے ہیں، اور اسی طرح عمران خان صاحب سلیکشن ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے مرکزی سطح پہ اسد عمر کو جنرل سیکرٹری بنا دیا، اور صوبے کی سطح پہ انہوں نے پرویز خٹک کو دوبارہ صدر بنا دیا کہ وہ تنظیم کو فعال کریں۔ حالانکہ ان سے پہلے جو کچھ کرتے رہے وہ عمران خان صاحب اعظم خان کے ذریعے یا پھر سیف اللہ نیازی کے ذریعے تنظیم کے معاملات ان کے ذریعے کرتے رہے، اور حکومت کے معاملات وہ اعظم خان یا پھر مراد سعید وغیرہ کے ذریعے چلاتے رہے۔ اب ایک طرف باقی حلقے اتنی زیادہ محرومی کے شکار ہیں کہ اس میں ہر ایک کے خیالات کم و بیش وہ نور عالم خان والے ہیں، لیکن دوسری طرف سوات میں صرف ایک جو تحصیل ہے وہاں پہ جو مراد سعید صاحب کا حلقہ ہے، وہاں ان کے پاس بھی وزارت ہے، وہاں پہ وزیر اعلیٰ خود اس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وزیر بھی اسی حلقے کو دے دیا گیا ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں لوگ مراد سعید اور جو محمود خان کا حلقہ ہے اس کو وزیرستان کہتے ہیں، اس لیے تمام ترقیاتی فنڈز کا رخ بھی اس طرف موڑ دیا گیا ہے۔ اب وہاں پہ ایک موٹر وے بنائی جا رہی ہے، حالانکہ اس موٹر وے کے حوالے سے بھی ایک ایسا سکینڈل سامنے آ رہا ہے کہ آپ رنگ روڈ کو بھول جائیں گے، کیونکہ وزیر اعظم کے ایک قریبی شخصیت وہ پہلے سے جا کے ادھر اربوں کی زمینیں خرید چکے ہیں، اور اب جس طرح رنگ روڈ کا روٹ بدل دیا گیا ہے تو اب ان زمینوں کی خاطر اس موٹر وے کے روٹ کو بھی بدلا جا رہا ہے، لیکن خیر وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے۔ تو اب جب ان کو ذمہ داری دی گئی تو ظاہر لوگ تو تپے ہوئے ہیں، لوگ تو مہنگائی سے ان کا جینا حرام ہو گیا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ سے جینا حرام ہو گیا ہے۔ تو پرویز خٹک صاحب اب ایک تو ادھر محمود خان کو بھی قابل قبول نہیں ہے، شاہ فرمان کو بھی قابل قبول نہیں ہے، شاہ رام خان اور عاطف خان کو بھی قابل قبول نہیں ہے، ان کے ساتھ تنظیم میں کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ جدھر جاتے ہیں تو ادھر گالی پڑتی ہے، جس طرح وہ ایبٹ آباد میں گئے تو ان کو لوگوں کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا۔ اب پھر جب یہ ووٹنگ کا وقت آ جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب پرویز خٹک صاحب جیسے لوگوں سے رجوع کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جی اب بندوں کو لے آئیں یا یہ کر لیں یا وہ کر لیں۔ تو اب اس سلسلے میں بھی ان سے کہا گیا تھا، حالانکہ ایک روز پہلے محمود خان نے بھی دعوت کی تھی اور ایم این ایز کو ٹیلی فون کالیں ان کی طرف سے جاتی رہی، تو ان کی دعوت پہ تو کوئی نہیں جا رہا تھا،
لیکن پھر کسی دوسری جگہ سے جب ٹیلی فون کالیں شروع ہو گئی تو پی ٹی آئی کے ایم این ایز پھر ووٹ دینے پہ آمادہ ہو گئے۔ تو کل اس سلسلے میں بحث ہو رہی تھی پارلیمانی کمیٹی میں، اور پرویز خٹک صاحب نے لوگوں کی شکایات کا ذکر کیا، اور پھر انہوں نے حماد اظہر پہ تنقید کی کہ یہ ہمیں گیس پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو اس پہ عمران خان صاحب بھڑک اٹھے اور الٹا انہوں نے ان کو سنانی شروع کر دی۔ اب اس کا ایک اور بھی پس منظر ہے، ایک اور پس منظر یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ پرویز خٹک صاحب کو چونکہ ایسی وزارت دی گئی ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتے، پھر وہ قریب ہیں ان لوگوں کی غمی شادی میں اور ان کو پسند کیا جاتا ہے ملٹری سرکلز میں۔ تو اسد عمر اور علی زیدی اور اس طرح کے لوگوں نے عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ خوف بٹھایا ہوا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو ان کا متبادل بنایا جا رہا ہے، یعنی نو کانفیڈنس کی صورت میں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کے کان بھر دیے گئے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب ہی ان کے متبادل بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے ان کو جس طرح ہیوملیٹ کیا ہے تو ان کا دل بھی بھرا ہوگا، تو اس لیے وہ اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں۔ حالانکہ میری معلومات کے مطابق اصل میں اس کام کے لیے یا اس منصب کے لیے لابنگ وغیرہ جو کر رہے ہیں در پردہ وہ اسد عمر صاحب کر رہے ہیں۔ تو یہ پس منظر تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کی باتوں پہ یہ ریئیکٹ کیا، اور یہی پس منظر تھا کہ جس کی وجہ سے پرویز خٹک صاحب نے کل سخت گفتگو کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوائے چند ایک کے، مثلا وہ لوگ جو اس وقت یا تو باہر سے آئے ہوئے ہیں، مثلا جس طرح شہباز گل ہیں، یا پھر عمران خان کے اپنے فیورٹ ہیں برطانوی شہری زلفی بخاری اور فلاں فلاں، یہ لوگ خوش ہیں۔ دوسری طرف یہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، بابر اعوان صاحب ہو گئے ہیں یا پھر شہزاد اکبر صاحب ہو گئے، جن کا کل تک پارٹی میں کوئی نام ہی نہیں تھا، تو وہ لوگ مزے میں ہیں، وہ حکومت چلا رہے ہیں، ان کا ایکسیس ہوتا ہے عمران خان صاحب تک۔ پھر یا مراد سعید، فیصل واوڈا اور یہ جو ایک عمران خان صاحب کے لاڈلوں کا گروپ ہے، اور جو خوش آمد کی انتہا کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو خوش رکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اب تو شبلی فراز وغیرہ بھی ان کا ریکارڈ توڑ رہے ہیں اس معاملے میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کیبنٹ اجلاس جب شروع ہوتی ہے تو ہمارے یہ پنجابی اور سندھی یا جو باقی وزراء دوست ہیں وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار آپ کے پختون وزراء ہمیں خوش آمد کا موقع ہی نہیں دیتے۔ تو ادھر ایک پختون وزیر اٹھ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کر کے اور پھر کہتے ہیں خان صاحب آپ کا ویژن اور آپ کا فلاں، اور پھر ایک خوش آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ان کو یہ رپورٹ دی جاتی ہے کہ جیسے سب اچھا ہے۔ تو اس میں ایک تو اب عمران خان صاحب کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ وہ تنقید بالکل برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر جب کوئی اگر ان کو ریئل پکچر بتاتا ہے تو وہ ان کو سازش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی پرویز خٹک صاحب کی طرح کے روایتی لوگ تھے، جتنے بھی خاندانی لوگ ہیں، مثلا ایک کیٹیگری وہ ہے لوگوں کی کہ جو اس سے پہلے بھی وزیر تھے، مشیر تھے اور ان کا حلقہ ہوتا تھا، جس طرح وہ ہیں، جس طرح نور عالم خان ہیں، جس طرح خاکوانی ہیں، تو ان لوگوں کو تو بالکل کوڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ان پہ احسان کیا ہے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عمران خان پہ احسان کیا ہے، کیونکہ اگر عمران خان کی پارٹی نہیں بھی تھی یا عمران خان وزیر، تب بھی پرویز خٹک جو تھے وزیر بھی تھے، ایم این اے بھی، ایم پی اے بھی تھے۔ یہ پارٹی نہیں بھی تھی تو نور عالم خان ایم این اے تھے، یہ پارٹی نہیں بھی تھی تو غلام سرور خان اور خاکوانی وغیرہ کی کوئی حیثیت تھی۔ اسی کیٹیگری میں شاہ محمود قریشی بھی فال کرتے ہیں۔ لیکن دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جن کا آج جو کچھ بھی ہے وہ عمران خان کی ذات اور کرم کی مرہون منت ہے، جس میں مراد سعید ہیں، جس میں شبلی فراز ہیں، جس میں علی زیدی ہے، جس میں فیصل واوڈا ہے، جس میں یہ جو طبقہ ہے، کیونکہ آج اگر عمران خان کی وہ نہ ہو تو ظاہری بات ہے وہ ان چیزوں کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب جو لوگ ادھر عمران خان صاحب کی طاقت کو بڑھا چکے ہیں ان کو تو انہوں نے کوڈے لائن لگا دیا ہے، اور جو لوگ عمران خان کی برکت سے کچھ ہیں، مثلا شہباز گل کو اگر عمران خان یہ نہ بنائے
تو شہباز گل سے تو پاکستان میں کوئی ہاتھ میں لانا بھی گوارہ نہ کریں. تو اس کی وجہ سے یہ سارے لوگ بہت تپے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مناسب موقع کا انتظار کر رہے ہیں. اور خلوتوں میں وہ جو کچھ بتا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد پرویز خٹک کی طرح بہت سارے لوگوں کو ہمت ہو جائے گی. اندازہ اس سے کریں کہ میری اس ہفتے کے دوران جہانگیر ترین صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہو گئی اور شہباز شریف صاحب سے بھی ہو گئی. اور آپ یقین جانیے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن کے ساتھ پی ٹی آئی کے درجنوں ایم این ایز یا ایم پی ایز رابطے میں نہ ہوں اور وہ مستقبل کی گارنٹی کے بدلے بغاوت کرنے کو تیار ہیں.